আর আপনি থাকবেন তো আমি বলবো, থাকবেন কি না থাকবেন इंशाअल्लाह, आपने থাকবেন तो আমি বলবো इंशाअल्लाह। और जब हम ये देखेंगे कि आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो फिर हम इजाजत ले लेंगे। और आखिर में कुछ सवालात अगर आपकी तरफ से आए तो इंशाअल्लाह उनका जवाब भी हम देंगे। कुछ लोग अल्लाह का दर्जा दूसरों को देने लगते हैं, अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराने लगते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि एक मोमिन, एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا آج بھی ہے زمانہ نبی کا جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ہے ایسا کھانا نبی کا
یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر اپنی امت کو اپنے خدا سے، اپنی امت کو اپنے خدا سے اس طرح بخشوانا نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ کیوں نہ پھر میری سانسوں سے آئے عرض طیبہ کی مٹی کی خوشبو، میری دھڑکن میں ہیں ان کی یادیں، میرا دل ہے ٹھکانہ نبی کا۔ چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ، چھوڑا تنہا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے وہ۔ اللہ اللہ صدیق سے تھا کس قدر دوستانہ نبی کا، ہے یہ زاہد کی یا رب دعا بس جب قیامت کے دن کی ہو گرمی، ہے یہ زاہد کی یا رب دعا بس جب قیامت کے دن کی ہو گرمی، لکھ دے قسمت میں میری بھی یا رب جام کوثر پلانا نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حضرات، رات کے تقریباً 2:30 بجنے والے ہیں اور میں کیا بولوں، یہ وقت ایسا ہے کہ مقرر کو تقریر کرنے سے زیادہ سامنے بیٹھی ہوئی پبلک کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کی نیند کا اثر ختم کیا جائے، مقرر کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے۔ اس لیے میری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلسوں میں بہترین ٹائم تقریر کرنے کا 11 سے 12 کے بیچ میں تقریر کا موقع ملے تو مقرر اپنے موضوع پر بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، مگر سیمانچل کے جلسے ہم جانتے ہیں فجر کی اذان تک عام طور سے چلتے ہیں اور پردھان وقتا کو عام طور سے بالکل آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے، اور جلسے والوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پہلے دے دیں گے تو پبلک چلی جائے، اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے رات کو 2 بجے 2:30 بجے میں آیا، سامنے 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ جا چکے ہیں۔ پہلے کا زمانہ الگ تھا، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، سادن نہیں تھے، اب 95% لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہیں، اپنے سادن ہیں، اپنی بائک ہے، جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب دھیرے دھیرے پروگرام کا مزاج آپ 12 بجے تک کا بنائیے، رات بھر تقریر سنانا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی بہت خاص فائدہ ہے۔ بہرحال 2:30 بجے کے حساب سے ابھی بھی جتنے لوگ پنڈال کے نیچے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے تھاکبین تو ہمیں بول دو، تھاکبین کی نہ تھاکبین انشاءاللہ، آپ نے تھاکبین تو ہمیں بول دو انشاءاللہ۔ اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں تو پھر ہم اجازت لے لیں گے۔
اور آخر میں کچھ سوالات اگر آپ کی طرف سے آئیں تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی یوٹیوبر لوگوں نے کیمرے لگا کے رکھے، ان کا مقصد ہے ریکارڈنگ کرنا۔ یہ جتنے مدھو مکھی کی طرح مائک کے آس پاس یہ جو مائک لگے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہے میری آواز کو ریکارڈ کرنا۔ اب یہ مائک لگا ہو، کیمرہ لگا ہو، اور یوٹیوبر صاحب بیچارے وہ کیمرہ آن کرنا بھول جائیں، اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ صاحب مولانا صاحب کی تقریر چل رہی ہے اور ہماری موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میں تقریر کر کے نکلا تو اب وہ شیرشاہ آبادی میں بڑا مشہور جملہ ہے، ہس سالہ بول دیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شیرشاہ آبادی لوگ اگر ہس سالہ بول دیے تو پھر بات ختم ہو گئی، وہاں سے معاملہ سارا ختم۔ تو اب یہ مقصد جو ہے ریکارڈنگ کا، اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو یہ محنت بیکار ہے۔ مائک کا مقصد آپ تک آواز کو پہنچانا ہے۔ مائک اگر یہ مقصد پورا نہ کرے تو مائک والے کو پیسہ ہی نہ دیا جائے۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آور لائف؟ ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر قرآن کے 27ویں پارے میں اس سوال کا جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کیسے پہلے انس کی پہلے جن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جنات اور انسانوں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے جیون اور مرتیو کا جو نظام بنایا، تمہاری زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا، اس لیے بنایا ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں نا اپنے جانوروں کو، تو قربانی کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنی شہرت اور عزت سے کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے پلٹ جائیں گے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم پھر جاؤ گے، ہم بدل کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یاتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کام پسند نہیں کرتا، اگر یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائی محبت کرتے ہو نا اللہ سے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے، قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ سَعَى، منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ منافق آدمی، وہ مشرک آدمی، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے، جو فساد مچاتے ہو، جو بے قصوروں کا خون بہاتے ہو، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہو۔ جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، آتنک مچانا۔ اللہ کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ماننے والے ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے۔ یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی، وہ چونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں
اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی، ایک نردوش کی ہتیا، ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، پوری انسانیت کا قاتل۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور عورت کے چکر میں کیا تھا، لڑکی کے چکر میں کیا تھا، عورت کے چکر میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا مرڈر کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر مرڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابیل ہوگا، جو کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے، جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی اسٹارٹنگ کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، ان کی قوم کے پہلے یہ گندا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے، اور اگر یہاں سے یہ گندا کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندا کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد پسند ہے۔ ارے اسلام کا تو یہ حال ہے، ہمارے پیارے نبی جب سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کو مارا تھا، آپ کے دانت توڑے تھے، آپ کے چہرے سے خون بہا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی کا خون نہ بہائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میرے نبی کا کردار ہے، اس لیے نبی کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔
اور آگے بڑھیے. تیسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو کفر پسند نہیں ہے. کفر کا مطلب انکار. جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے، جو تقدیر کو نہ مانے، جو قیامت کے دن کو نہ مانے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا، اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا، ان کے اندر شک کرنے والا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ کو مومنوں سے محبت ہے، اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے. جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائی، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں. اگر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے، شاید ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے آج سجدہ کر رہے ہوتے، شراب پی کر کے ناچ رہے ہوتے. یہ الگ بات ہے. بہار میں نتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی ہے لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پی جا رہی ہے بہار کے اندر. ابھی جھارکھنڈ سے میں آ رہا تھا، آج شام کو بھاگلپور سے وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال بٹیا میں، وہاں سے میں اسکارپیو سے آ رہا تھا. جیسے ہی بہار میں داخل ہوئی گاڑی، پولیس والے لیڈیز اور جینٹس گاڑی کو آ کے چیک کرنے لگے. میرے ساتھ بچے تھے، فیملی تھی، انہوں نے ٹارچ سے دیکھا ویکھا، چیک کیا، چلے گئے. میں نے ڈرائیور صاحب سے پوچھا یہ اتنی گاڑی چیک کیوں ہو رہی تھی؟ بولے شراب کا معاملہ ہوتا نا، شراب بندی، اس لیے وہ شراب چیک کر رہے تھے. پابندی ہے بہار کے اندر، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بند نہ کر پایا. کتنے افسوس کی بات ہے، سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا. 1400 سال پہلے کے حالات دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، یہ شراب کا پینا، یہ جوا کا کھیلنا، یہ پانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ غیر اللہ کے آستانے پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. فَجْتَنِبُوا، ان سے بچو. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے، جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، شراب سے بچو تو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، صحابہ نے اپنی اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھینک دیا، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا. یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے، شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی، ہزاروں کی شراب تھی، انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا. کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اس کا نام ہے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی پرچار نہیں کیا گیا، کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا، کوئی مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان نہ ہوا، بس نبی نے ایک اعلان کروا دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، اس سے بچو. اس سے بڑھ کے گندی چیز کیا ہوگی میرے بھائی؟ آج شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے، زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے،
شراب پی کے گھر میں آتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے، شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، شراب پی کر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندا کام کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں۔ آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے۔ ہم بہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی، مگر آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب پی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے، اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ نہیں پتا موت کب آ جائے، کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندے کا انتقال جس حال میں ہوگا، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ تو اللہ کو کافر پسند نہیں، اللہ کو کافر پسند نہیں۔ اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔ اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے بھائی۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے رکھو۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر
اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے, ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے. ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے. یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے, صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے, زکوٰۃ کے نام پر ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا. ان علماء کو بھی دینا پڑے گا, ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں. آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا, لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا. پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی, 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی, 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی. پیسہ آیا 30 لاکھ, لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں, اولاد والے بیٹھے ہیں, ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی. وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں. اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں, اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں, یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے, اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ, انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے, اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے, اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا, اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. شوہر تو نوکری پہ چلا گیا, شوہر تو دکان پہ چلا گیا, شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا, گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے. گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے, رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے, رات کو وہ کہاں جا رہی ہے. آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے, کان کھول کر کے سن لو میری ماؤں, بیٹی تو گنہگار ہوگی, بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں. اور آگے بڑھیے, اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے, اور وہ چیز ہے اسراف, حد سے تجاوز کرنا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو, جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے, مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے. ہمارے کلچر کا, ہماری سنسکرتی کا, ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے. آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں, آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں, اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو, ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو. بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے گی. اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گی. مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں, یہ مناسب نہیں. آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے, جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور خوب کھاؤ خوب پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو.
انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا، تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دیا۔ 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے صاحب میں بہت پیسے والا ہوں۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس امت میں آج کتنی غریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، تب ان کا پریوار چلتا ہے۔ اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امراء 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی دے رہے ہیں، پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاد دے رہے ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے، اور VIP کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان، وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے، وہ بھی تیار رہیں۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا، اور مال کیسے کما رہے ہو، ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ میں نے کھولا وہ گروپ، دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے۔ آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا۔ اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اور شام رات ہوتے ہوتے جب رزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت گئی۔ یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے، اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں۔ اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا۔ تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے، اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے، ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا ہے۔ جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور
وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے، میرے بھائی آپ ڈر جائیں گے۔ چاروں طرف کھپ اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں، اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ
اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہیں، بنیان پہنے ہیں۔ اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے، پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیہ۔ اے میرے صحابی، اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو۔ اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں،
بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو, اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو. اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا, موبائل پر بھی چیک کرو, بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے, بچہ گالی سیکھ رہا ہے, بچہ بےہودہ باتیں سیکھ رہا ہے. بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے, بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائی, بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے, یتیم تو وہ ہے, اناتھ تو وہ ہے, ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں. کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں, ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں, بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا, بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا. اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی, اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بےہودہ باتیں اور گندی باتیں منہ سے نکالتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجئے, اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ. 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. نمبر 1, ملحد فی الحرم, جو حرم کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے. شراب پینا بہت غلط کام ہے, لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے. چوری کرنا بہت غلط کام ہے, لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے. اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں, میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں, عمرہ کرنے آپ گئے, بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران. اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی, حجر اسود کو ٹچ کرنے کی, مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے, عورتوں کی بھیڑ بھی ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بس ایک سنت ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے, نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے, کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے بڑھیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملحد فی الحرم, جو حرم کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے, ناجائز کام کرے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے, ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور دوسرا انسان, وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے, جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے, جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے. جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں, ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے, اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے, جو اللہ کا کلچر ہے, اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے. جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے, اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے, اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے. اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, کسی مسلمان کا خون بہانے والا, بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا, ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اب یہ کچھ سوالات آئے, ہم ان کو دیکھتے ہیں.
یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ ہے ہی نہیں ہیں۔ بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر کھجانے لگے، پیٹ کھجانے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں، آپ پہلے پیر کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے جب غسل جنابت آپ کریں گے، جو ناپاکی کو دور کرنے والا غسل آپ کرتے ہیں، اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھلیں گے، پھر آپ وضو کریں گے۔ تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھلے گا، اس کے بعد وضو کرے گا۔ اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ زیادہ مناسب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دادا سے پہلے اگر باپ مر گیا تو اس کی اولاد کو میراث سے محروم کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ مر گیا تو باپ اگر مر گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دادا کی اولاد زندہ ہے تو دادا کی اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد وارث نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، دادا کی زندگی میں اگر اولاد زندہ ہے تو جو اولاد کی اولاد ہے وہ وارث نہیں ہوتی۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مان لیجئے کسی کے 5 لڑکے ہیں، اب ایک لڑکا باپ کی زندگی میں مر گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے بچے کہاں جائیں؟ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے اگر ان کا باپ مر گیا، اس کی پہلے کسی بہانے سے اس کی موت آ گئی؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت میں وصیت کرنے کا جو حکم ہے تو وصیت ایسی صورت میں کرنا ضروری اور لازم ہے۔ دادا کو چاہیے کہ اپنے وصیت